اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو یا پھر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو یہ 5 صدقے آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور کرنا۔ صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ صدقہ کرنے والا کل قیامت کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ صدقہ کرنے والے کے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اس کے مال میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک گناہگار عورت تھی، وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرنے لگی تو وہاں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جو پیاس کے مارے مرنے جیسی حالت میں تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ عورت وہاں پر رک گئی۔ کسی طرح بڑی محنت سے اس عورت نے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس عورت نے اس کتے کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ کو اس گناہگار عورت کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ پاک نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس عورت کو بخش دیا۔ اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیں گے، اس کی پیاس کو بجھا دیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں رہتی ہے۔ چاہے آپ 5 روپے کا صدقہ کریں، 10 روپے کا کریں یا 50 کا کریں یا 100 کا کریں یا 1000 روپے کا کریں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور کیا کرو۔ کسی غریب کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ صدقہ کرنے سے جو بھی بلائیں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ صدقہ کرنے سے ٹل جاتی ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ نے صدقہ کر دیا تو اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے آپ کے یہاں پر جو بھی بیمار ہوگا تو اس کو اس بیماری سے شفا ملے گی۔ صدقہ کرنے سے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ جو انسان روزانہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے اس شخص کے مال میں برکت کے لیے روزانہ دعائیں کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی۔ میرے پاس اس وقت میں ایک ہی کھجور تھی۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں کو تقسیم کر دی اور اس عورت نے وہ کھجور خود نہیں کھائی۔ پھر وہ عورت اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس عورت کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو یا جانور کا کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو مدد کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کو جس کے بدن پر ضرورت کے مطابق کپڑا نہ ہو اس کپڑے کو پہنا دے تو اللہ پاک اسے جنت کا ہر جوڑا پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ پاک اسے جنت کے میوہ کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے جنت کا مہر بند شربت پلائے گا۔ آج کل کے لوگ بس پیسہ جمع کرنے میں لگے ہیں، 1 روپیہ غریب پر خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں۔ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع پیسہ زندگی اور اچھے جینے میں کام آئے گا۔ سوچو، اگر زندگی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں ہی وہ سارا پیسہ منٹوں میں ختم ہو جائے، یہ بات کوئی نہیں سوچتا۔ خیر، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ پاک ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو
एक पल में बारिश को बंद कर दे, जिससे नदी तालाब सब सूख जाएं और खाना पानी मिलना बंद हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह इंसान को भी सोचना चाहिए, अगर खुदा हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहें। अगर हम अपने रब की रजा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें हमेशा दुनिया और आखिरत की नेमत अता फरमाएगा। इंसान की यही सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं वो सब हमारा ही है। ये सोचे कि हमें ऊपर वाले ने रिज़्क दिया है, अगर वो बंद कर दे तो क्या होगा। हमें चाहिए हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खाते हैं उसके बदले किसान को सदके का सवाब मिलता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हमें सदका खैरात करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो अपनी जिंदगी में सदका जरूर करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली नस्ल को भी ये बात सिखा कर जाएं कि सदका हमेशा किया करो, चाहे 10 रुपए का, 50 रुपए का, चाहे कपड़ों से किया करो, चाहे पानी पिलाकर किया करो, चाहे खाना खिलाकर किया करो, चाहे किसी की मदद किया करो, तो वो सदका कहलाता है। लेकिन सदका भी ऐसे करना है, इस हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी न चले। ये वीडियो इतना शेयर करो ताकि लोगों के दिलों में सदका करने की मोहब्बत पैदा हो जाए, लोग दिल से सदका करें। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ये सदके की बात है। वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो वतीफा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।